ابھی جو صورتحال ہے اس ملک کی، تو اس ملک میں میرے خیال میں اکانومی تو ہے ہی نہیں. اکانومی طور پہ یہ ملک تباہ ہو چکا ہے. اس کو بچانے کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں کامیاب ہو. عوام میں بڑی جو ہے وہ ایک افراتفری پیدا ہوگی. میرے خیال میں یہ ملک ابھی غربت کی وجہ سے سول وار کی طرف جائے گا. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ فیوچر میں سری لنکا جیسے حالات ہی ادھر بنیں گے. یہ گورنمنٹ جو بھی ہے یہ ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے عوام کو سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرنے سے. وکلا کا جو ایک لمیٹڈ فورم ہے بار کاؤنسل سے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ریزولوشن سے لے کر اویئرنیس پیدا کریں اور کوئی تحرک پیدا کریں، اور گورنمنٹ کو ہم بتائیں کہ اہل لوگوں کو لے کر آ جاؤ اور خدا کے واسطے اس پہ کوئی یونیفارم پالیسی بنا لو. صرف کسی کے ڈکٹیشن پہ ملک نہیں چلتا ہے. ملک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اس کو انڈیپینڈنٹ طور پہ اپنی پالیسی پیدا کرنی چاہیے. ابھی ظاہر ہے ابھی لوگ ظاہر ہے کل ہی یہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے ابھی جب آئے ہیں تو ظاہر صورتحال دیکھیں گے کہ کیا ہے. ظاہر ہے جب ہی لوگ اپنی آواز بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ چیز صورتحال جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے پچھلی حکومتیں جو بھی آتی ہیں ظاہر ہے وہ اپنے جو بھی معاملات کر کے جاتی ہیں، پھر وہ آنے والی حکومتوں کو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. جو مہنگائی، جس طرح آپ دیکھیں کہ عام کھانے کی چیزیں، آٹے سے لے کر دال سے لے کر مرغی تک، آپ دیکھیں کہ اس کی مہنگائی اس دور میں اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی. تو ظاہر ہے اس کو وہ کرنے کے لیے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک دم سے آپ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. جو انہوں نے 4 سال میں 3 سال کی اپنی کارکردگی میں زیرو کارکردگی تھی، جو کچھ نہیں دکھا سکے، تو ابھی آئے ہوئے چند دن اگر حکومت کو ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کو اسٹیبلش ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. عمران خان کی گورنمنٹ میں 10 روپے بڑھتے تھے تو لوگ خاموش تھے. اس کے گورنمنٹ میں 30 روپے بڑھے ہیں تو لوگ ابھی بھی خاموش ہیں. ہماری عوام اتنی بے بس ہے، اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ آپ 100 روپے بڑھائیں کچھ نہیں کہے گی. کیونکہ ہمارے پاس، میں بھی عمران خان کو یا پھر اس پارٹی کو یا نون لیگ کسی کو آن نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس یہ لیڈر ہی نہیں ہے جن کے پاس کوئی پالیسی، ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں تو یہ کیا کریں گے. کیونکہ مگر جس طرح یہ 30 روپے بڑھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل غریب عوام پہلے جو 2 ٹائم کا کھانا مصیبت سے کھاتا تھا، ابھی اس کے بچے بھوکے رہیں گے. کیونکہ اس کے اثرات صرف پیٹرول، جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی چلانے کی حیثیت ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں، اس پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پیٹرول، سب چیزیں بڑھیں گی. یہ بیسکلی ایک ٹرک انہوں نے یوز کی ہے کہ عوام کو مہنگائی کی طرف بھگائیں اور سارا المیہ پریویس گورنمنٹس کے اوپر لگا دیں کہ یہ ان کی کارستانی ہم بھگت رہے ہیں، ان کی غلط ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یا ان کی غلط ججمنٹ اور فائنڈنگز کی وجہ سے یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. تو یہ بیسکلی میں چاہوں گا کہ یہ ایک ٹرک انہوں نے یوز کی ہے عوام کو اس طرف بھیجنے کی، اور یہ ایک دردناک المیہ ہے اور ہمارے لیے قابل غور و فکر کا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ملک بہت ہی خوشحال ملک ہے، لیکن یہاں پہ جو حکمران رہے ہیں، اللہ ان کو نیک عمل کی ہدایت دے، آج بھی ہم پہ مسلط ہیں، لیکن ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کے بڑے بڑے محل بننے کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا یہ حال ہے. اور یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک پیٹرول بم گرنے کا تعلق ہے تو یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ، یہی JUI آج سے 2-4 مہینے پیچھے چلے جائیں تو ہر ایک بات پہ جو ہے سراپا احتجاج ہوا کرتے تھے. لیکن آج جب 30 روپے کا عوام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے تو ان پارٹیوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا عوام کی حمایت میں. پیٹرول ایسی چیز ہے کہ پیٹرول کا جیسا ہی ریٹ بڑھتا ہے، آپ کا آٹا، چینی، دال سب کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے. کرائے بڑھ جاتے ہیں، غریب عوام پہ ڈائریکٹ بوجھ پڑتا ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اشرافیہ کو تو، ایلیٹ کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو غریب عوام پہ بوجھ پڑتا ہے، اور غریب عوام کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ واقعی ہی ایک ظلم ہے غریب عوام کے ساتھ. اگر اس کے ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے پالیسیاں ہی غلط آئی ہیں، اور جو ویلفیئر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، جو پالیسی میکر ہوتے ہیں، جو اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں ان کو کوئی چلنے بھی نہیں دیتا. اور اللہ کرے ان کو کوئی اچھے دماغ مل جائیں جس سے یہ پالیسی کچھ تبدیل ہو جائے، اچھی بن جائے اور کچھ مہنگائی کنٹرول ہو جائے. ورنہ یہ مہنگائی جو ہے ایک ایسا سیلاب ہے جو سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ضرور یہ صورتحال انتہائی افسوسناک و مایوس کن ہے.
اور ہر شعبہ زندگی اس سے براہ راست متاثر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بم ہے جو گرایا تو پی ٹی آئی نے اپنے ٹینیور میں تھا، لیکن جو وہ گرا ابھی آ کر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ میں 70 کی دہائی کے بعد اگر سب سے زیادہ اسٹیبل پاکستان ملا تو وہ عمران خان کو ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ جو متاثر وہ غریب کیسے ہوا، سوا تین سال کے ٹینیور میں عمران خان نے چیزوں کو، معاملات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا ملک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان کو کچھ ایسی پالیسیز دینی چاہیے تھی جس سے کسی غریب عوام کو فائدہ ہوتا، لیکن غریب عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج غریب عوام اس نہج پر جو پہنچی ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی وجہ سے۔ اور آج جو 30 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو یہ سارا کریڈٹ بھی میں عمران خان کو دوں گا، کیونکہ یہ سوا تین سال کا گند ہے، یہ IMF کے وہ معاہدے ہیں جو یہ کر کے آیا تھا وہاں پہ۔ یہ جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں جب بھی آتی ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، سندھ میں ابھی نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، بجلی کی بھی 12 14 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لاڑکانہ سکھر میں جو بڑے بڑے شہر ہیں۔ پانی تو بالکل ابھی ملنے کے ہی قابل مل ہی نہیں رہا پانی۔ دریا دیکھیں آپ، دریا سوکھا ہوا ہے، فصلیں ہماری سوکھی ہوئی ہیں، کھایا پیا سب نے ہے۔ اب الزام سارا آ کے عمران خان پہ دیتے ہیں کہ یہ جو 3 سال میں عمران خان نے کیا، جو 40-50 سال سے پچھلی پیپلز پارٹی جو 50 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، نون لیگ جو 40 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کیا کیا، یا انہوں نے کتنے اپنے محل بنائے، کمپنیاں بنائی، انڈسٹریاں بنائی۔